صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلی اللہ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم ظلمهم إلى يوم الدين فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبة الفدقية صلوات پڑھیں محمد جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا امانا من الفرقہ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد ارباب اعزاء آپ کے سامنے خطبہ فدق سے ایک مختصر جملے کو موضوع قرار دیا ہے جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس مختصر جملے میں بہت عظیم پیغام دے رہی ہیں گویا اسلام کی حقانیت کو بند کیا ہے جناب سیدہ نے اس مختصر جملے میں اور جناب زہرا نے اس جملے میں دین کی حقانیت کو اس جملے میں یوں بیان کیا جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ اللہ نے ہم ہستیوں کی پاک طاعت کو ہمارے راستے کو اللہ نے ملت اسلامیہ کے لیے نظام قرار دیا ہے وَإِمَامَتَنَا اور ہماری امامت کو اماناً من الفرقہ اور ہماری امامت کو تفرقے سے امان کا وسیلہ قرار دیا ہے تو گویا جناب زہرا نے یہ جملہ کہہ کر اسلام کی حقیقت کو سمیٹ دیا ہے کیوں نہ سمیٹتی اسلام کی ترجمانی کرنے والے ہستی اسلام کے دستور عمل کو لانے والی ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس رسول نے اللہ کے دین کو پہنچایا جو امین وحی ٹھہرے لہذا اسلام کے بانی ٹھہرے محمد مصطفیٰ اب سید الرسل کے علم کی وارث اور نبی کے لب و لہجے میں بولنے والی فاطمۃ الزہرا جو خدا کے دین کی ترجمانی رسول اللہ کر رہے ہیں نبی کے لہجے میں بولنے والی فاطمۃ الزہرا حقیقت اسلام کو مختصر جملوں میں پیش کر رہی ہے دو بیبیاں ایسی ہیں کہ ایک جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا کہ جب بولتی تھی تو نبی کے لہجے میں بولتی تھی تو گویا جناب زہرا خطبہ فدق دے کر نبی کے لہجے کو اپنے بابا کے اصحاب کے سامنے پیش کر کے اپنے بابا کے اس اسلام کی حقانیت کو بیان کر رہی ہیں کہ اگر امت مسلمہ میں کوئی نظام ہے تو وہ فقط جس میں کامیابی ہے امت مسلمہ کے لیے وہ ہماری طاعت ہے وہ ہمارا راستہ ہے اور اگر امت تفرقے سے بچ سکتی ہے تو وہ ہماری امامت ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس مختصر وقت میں جناب زہرا نے اپنی پاک سیرت سے ان دونوں پہلوؤں کو کیسے اجاگر کیا تو جناب زہرا زبان وحی کی ترجمان بنی
رسول اللہ کے دین کی ترجمان بنی. تو جو رسول اللہ کا لب و لہجہ وہی فاطمۃ الزہرا کا لب و لہجہ، اور جناب زینب عالیہ اپنے بابا علی کے لب و لہجے میں بات کرنے والی. کہ جب بی بی خطبہ دے رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ کہا علی کا بیٹا خطبہ نہیں دے رہا، بلکہ علی کی پردے دار بیٹی خطبہ دے رہی ہے. علی کی بیٹی پردے دار، اس کا مطلب ہے. اور کہا شکر ہے. بعض روایات کے مطابق وہ صحابی کہنے لگا کہ جب میں امیر المومنین کے زمانے میں تھا نا تو میں نے کہا کہ آقا آپ کی ولایت کا دم بھرتا ہوں. آج ایک خواہش لے کر آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی ہے آپ کے دست برکت سے وہ آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے. دست برکت سے. کہا کہ اگر اسی حال پہ رہ جاؤ تو بہتر ہے. بتاؤ اس حال پہ رہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب یہ فیصلہ کیا کہ جب میرے وقت کا امام اس بات پہ راضی ہے. کہا مولا میں بھی بس راضی. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آیا، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں اندھا رہ گیا، ورنہ میرے اندر یہ برداشت کی طاقت نہیں تھی کہ میں علی کی پردے دار بیٹی کو آج بھرے بازار میں. اللہ. تو علی کی بیٹی بھی گفتگو کرتی ہیں تو علی کے لہجے میں، لیکن مصطفیٰ کے لہجے میں دو ہستیوں نے گفتگو کی، اور جناب اور علی کے لہجے میں بھی دو ہستیوں نے گفتگو کی. نبی کے لہجے میں گفتگو کرنے والی ہستی یا فاطمۃ الزہرا ہے یا فرزند حسین ابن علی حضرت علی اکبر ہے. تاریخ گواہ ہے کہ دو ہستیاں نبی کے لہجے میں بولتی تھی. اور علی کے لہجے میں کون بولا؟ آپ کے علم کی وارث آپ کی بیٹی زینب کبریٰ بولی، یا شب معراج نبی کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوا تو علی کے لہجے میں. یہ پوری ذمہ داری سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں. کوئی سی عام شخص نے نہیں. محدثین شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے اپنے حبیب سے جو بات کی ہے تو علی کے لہجے میں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ نے علی کے لہجے کو کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ مقابل میں ہے رسول اللہ. اب روایت کا جملہ، اللہ یہ جانتا ہے میرا حبیب جس طرح علی کے لہجے سے انس رکھتا ہے، میرے نبی کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، یہ بات کرنے والا خدا ہے، کیونکہ علی کو یا مصطفیٰ محبوب جانتا ہے یا کبریا محبوب جانتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا جناب زہرا نے اپنے بابا کی لب و لہجہ میں اپنے بابا کی امت کے سامنے یہ عظیم خطبہ دیا. خطبہ فدق عام طور پہ بولا جاتا ہے خطبہ فدق، یہ درست لفظ نہیں. خطبہ لفظ ہے وہ فدق ہے. تو لہذا یہ خطبہ جس میں آپ نے بڑا عظیم پیغام دے دیا. اللہ نے ہماری اطاعت کو امت کے لیے ایک نظام قرار دیا ہے. نظام یعنی امت مسلمہ کی فلاح اور نجات اور ان کے لیے کامیاب اگر کوئی نظام ہے تو وہ ہم محمد والے محمد کا پاک کردار ہے. کیوں کہا جناب زہرا نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کے بعد جو بھی نبی کے دین کا وارث بن بیٹھے، جناب زہرا یہ سمجھانا چاہتی ہیں
نبی کے دین کا وارث وہ بن سکتا ہے جیسے نبی طہارت و عصمت کے مالک ہیں، نبی کے دین کے وارث بھی جو صاحب طہارت ہو، جو صاحب عصمت ہو۔ جس طرح نبی کا کردار نمونہ عمل ہوگا، نبی کے دین کے وارث جو صاحب عصمت و طہارت ہے ان کا کردار بھی پاک و پاکیزہ ہوگا۔ تو جب کردار ہی داغدار ہو تو اس میں اب امت کے لیے یہ کیسا نظام ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاکستان میں ایک ایسا قانون بنا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ مثال کے طور پر آج کل جیسے ہیلمٹ کا ایک قانون بنا، یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی سارے لوگ ہیلمٹ پہنیں گے لیکن جو گورنمنٹ ادارہ ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، تو ایک مرتبہ تو پوری قوم کھڑی ہو جائے گی۔ ہم ایسے قانون کو نہیں فالو کرتے، ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ یہ قانون جو چیز آپ بنا رہے ہیں جس میں ہمارے لیے سیفٹی ہے، ہماری حفاظت ہے، تو ان کے لیے بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر وہ بغیر ہیلمٹ کے محفوظ رہ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی رہ سکتے ہیں۔ تو گویا گورنمنٹ نے ایسا قانون بنایا کہ چاہے گورنمنٹ کا کوئی ملازم ہو یا غیر ملازم ہو، سب کے لیے قانون ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ایسا قانون پسند نہیں کرتی جس میں قانون میں کچھ کو استثناء دیا جائے، کچھ اپنی مرضی کریں اور کچھ لوگوں کو پابند کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی جن ہستیوں کی طاعت کو ہمارے اوپر فرض اور واجب قرار دیا ہے کہ جب وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قول اور فعل میں کہیں تضاد نظر نہیں آتا، کہیں پر کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آتا، کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیکھ کر یہ کہے ہم کیوں عبادت کریں، یہی ہمیں عبادت سکھائیں گے، 40 سال تک تو یہی عبادتیں کرتے، یہ بتوں کو سجدہ کرتے رہے، آج ہمیں آئے ہیں عبادت کا درس دینے، ہم کیوں جہاد کے لیے جائیں؟ جو خود میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ تو لہٰذا امت کی ہدایت کے لیے ایسا نمونہ ہو جو پاکیزہ کردار ہو، جو کہیں پر کوئی داغ نہ ہو، کہیں پر کوئی نقص نہ ہو، کہیں پر کوئی عیب نہ ہو۔ اور اگر یہ پاک کردار نظر آتا ہے، یہ نبی میں نظر آتا ہے یا آل نبی میں نظر آتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس لیے تو علماء اسلام اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہو گئے، کرم اللہ وجہہ علی ابن ابی طالب، کرم اللہ، علی وہ ذات ہیں کہ جس اللہ نے علی کے چہرے پہ جو کرم کیا، نبی کے کسی صحابی پہ وہ کرم نہ ہوا۔ اس لیے علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے لکھا، اگرچہ یہ بات ہمارے اعتقادات کے خلاف ہے کہ علی شکم مادر سے لے کر اور شہادت تک، قبر تک ایک لمحے کے لیے آپ غیر خدا کے سامنے نہیں جھکے۔ اب بات کون سی ہے؟ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ میں رکھے بتوں کا طواف کر رہی تھی تو چاہتی تھی کہ اپنا سر جھکائیں، لیکن علی ماں کے شکم میں اس طرح سے حرکت کرتے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد ان بتوں کے سامنے نہ جھک سکتی تھی۔ تو گویا اس لیے علی کو کرم اللہ وجہہ کا لقب ملا، گویا ماں کے شکم سے بھی بتوں کے سامنے ماں کو نہ جھکنے دیا۔ ہم نے کہا یہ روایت ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم علی کی ماں کو بھی ملت ابراہیم بے صاحب ایمان جانتے ہیں۔ ہم علی کی ماں کو بھی صاحب ایمان جانتے ہیں، وہ ملت ابراہیمی پر تھی۔ اور یہ کہہ دینا کہ وہ بتوں کے سامنے جھکتی تھی، لیکن اتنا تو امت نے مان لیا کہ نبی کے ورثاء میں سے علی کا وہ منفرد کردار ہے،
جو ماں کے شکم سے لے کر لحد تک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی غیر خدا کو نہ جھکے. تو لہٰذا علی کا کردار اس قدر، اس لیے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں نے نبی کے بعد اگر کسی کو علم میں افضل پایا ہے تو وہ فقط علی حیدر کرار ہے. اور پھر کہتے تھے کہ میں نے اگر کسی کو شجاع پایا ہے تو وہ بھی فقط علی حیدر کرار ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو لہذا نبی کی آل میں کردار میں دنیا والے جتنے بھی نقائص تلاش کرنے کی کوشش کریں، کوئی نقص کوئی عیب ملنے سے بھی نہ ملے گا. لہذا یہ وہ پاک گھرانہ، اللہ نے اس پاکیزہ گھرانے کے کردار کو امت کے لیے ایک نجات کا ذریعہ قرار دیا. تو لہذا جب یہ ہستیاں با کردار ہیں تو یہ اپنے پاک کردار سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو نظام کائنات میں اگر امن آ سکتا ہے، اگر معاشرے میں پاکیزگی آ سکتی ہے، اگر معاشرے میں طہارت آ سکتی ہے، اگر معاشرے میں دیانتداری آ سکتی ہے، اگر معاشرے میں دینداری آ سکتی ہے، اگر معاشرے میں صداقت آ سکتی ہے، اگر معاشرے میں امانت آ سکتی ہے، اگر معاشرے میں عبادت آ سکتی ہے، اگر معاشرے میں مناجات آ سکتی ہیں، تو وہ فقط یہ ہے کہ دنیا والے ہمارے کردار پر آ جائیں، سارے اللہ کے راستے پہ ہدایت پا جائیں. تو لہٰذا یہ ہستیاں ایک پاکیزہ کردار کا نمونہ عمل ہیں. تو جب یہ پاکیزہ کردار کا نمونہ عمل ہیں، امت کے لیے ان کا کردار ایک وحدت کا پیغام رکھتا ہے، تو ہم یہ تو کہیں کہ امت ان کے کردار پہ جمع ہو جائے تو ایک بہترین نظام ہے. تو امت ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا یہ صرف امت کے لیے یا ہم بھی جمع ہو جائے؟ بلکہ ہمارے لیے بھی ہے. اس لیے جب روایت میں ہے کہ جب ایک مومن نے اپنی زوجہ کو جناب سیدہ کی خدمت میں بھیجا کہ یا بنت رسول اللہ، کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں؟ کیوں پوچھا؟ کیونکہ جناب سیدہ نے اگر کہہ دیا کہ میں ان کے شیعوں میں سے ہوں، یعنی روایت کا انداز سمجھا رہا ہے جناب سیدہ اس کو جانتی ہیں، یہ کون ہے، یہ کہاں رہتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. اب وہ سوال لے کر آئیے اپنے شوہر کا، جناب سیدہ ترجمان دین خدا، اللہ اکبر، باپ اپنے باپ کے علم کی وارث، اپنے بابا کے دین کی وارث، اپنے بابا کے کردار کی وارث، فرماتی ہیں اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما عنہ زجرناک، اگر تو ان باتوں پہ عمل کرتا ہے جس کا ہم حکم دیتے ہیں، اور تو ان باتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے جس سے ہم منع کرتے ہیں، فأنت من شیعتنا، تو پھر تو ہم آل محمد کے شیعوں میں سے ہیں. وَإِلَّا فَلَا، اگر تو صرف محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے اوامر اور نواہی کا خیال نہیں کرتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، فاطمہ زہرا کا شیعہ نہیں ہو سکتا. ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عنہ، جس کا حکم دے اس پر لبیک کہہ دو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، فانت من شیعتنا، تو بس تم پھر ہمارے شیعوں میں سے ہو. اگر ایسا نہیں کرو گے پھر ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو. اب مومنہ نے سنا، ایک بار تو اپنے جا کے شوہر کو بتایا، جناب سیدہ کہتی ہیں ہمارے اوامر اور نواہی کا خیال رکھتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، ورنہ ہمارے شیعہ نہیں. ایک مرتبہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اس طرح تو پھر پوری دنیا آپ کے شیعوں سے خالی ہے. کتنے لوگ ہیں
جو اوامر اور نواہی کا خیال کرتے ہیں، دین کی پابندی کرتے ہیں، پھر تو ہم ہلاک ہو گئے۔ بیوی کو بھیجا، جناب سیدہ سے پوچھو پھر کیا بنے گا جو لوگ آپ کے حبدار ہیں، آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہیں، لیکن آپ کی طاعت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نواہی کا خیال نہیں کرتے، اوامر کا خیال نہیں کرتے۔ جناب سیدہ کے پاس جب آئی تو آپ نے کہا کہ شاید تیرا شوہر سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا جو ہماری ولایت محبت و مودت کے ساتھ ہمارے دشمنوں سے بیزاری کے ساتھ اوامر و نواہی کا خیال رکھے وہ ہے ہمارا شیعہ، لیکن جو ہماری ولایت اور محبت رکھتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے لیکن ہمارے اوامر اور نواہی میں وہ سست نظر آتا ہے، کمزور ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا محب ہے۔ تو بی بی نے تفریق کر دی، بتا دیا محب کی منزل کیا ہے اور شیعہ کی منزل کیا ہے، اور کہا کہ اسے جا کے بتا دو جو ہمارے محب ہیں وہ اپنے ناپسندیدہ اعمال کی سزا وقت موت کاٹیں گے، اگر زیادہ خطائیں ہوئیں تو عالم برزخ میں، مزید زیادہ خطائیں ہوئیں تو حتیٰ کہ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جب اپنے برے اعمال کی سزا پوری کر لیں گے تو ہم آل محمد کی ولایت کے نور کے صدقے میں اللہ انہیں جنت بھیج دے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی، یعنی محبت نے پھر بھی فائدہ دینا ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم تو بچ تو جائیں گے، یہ تو فکر کریں کہ اللہ کے قیامت کا صرف ایک دن ہے 50,000 سال کا، وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنہ، قیامت کے ایک دن کی مقدار ہے 50,000 سال۔ تو کوئی یہ نافرمانی خدا کر کے خوش نہ ہو جائے چلو ہم تو بچ جائیں گے، وہاں ایک ایک لمحے کی اذیت بڑی دردناک ہے، تو لہذا جناب سیدہ خبردار کریں۔ تو اسی لیے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے، ہمارا محب وہ ہے جس کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ تو لہذا اب امام کس بات کی طرف سمجھا رہے ہیں بہتر ہو؟ کردار کے اعتبار سے، جبکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مادی اعتبار سے ہم بہتر ہوں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بزنس اور بڑھے، میرا بینک بیلنس اور بڑھے، تو لہذا انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا آنے والا جو دن ہے ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو، تو ہم مالی اعتبار سے سوچ رہے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں تو اپنے مالی اعتبار سے دن کو بہتر نہ بنا، یہ بھی حق ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بہتر کرتے جائیں گے تو آپ آل محمد کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا جناب سیدہ نے یعنی ایک پاکیزہ کردار کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب دیکھیں آل محمد کا شیعہ ہونا، دنیا ہمیں کس نام سے جانتی ہے، کہتے ہیں یہ آل محمد کے شیعہ ہیں، تو جب شیعہ کہتے ہیں تو پھر ہماری نسبت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کچھ لوگ حج کر چکے تو لوگ ان کو کیا بولتے ہیں؟ حاجی صاحب ہیں۔ اپنی ایمان سے بتائیں، حاجی صاحب ہوں اور سود کا کام کریں، لوگ اس کو صرف یہی ایک دفعہ تانا دے دیں تم حاجی ہو کے سود کھاتے ہو، انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، ایسے کہ نہیں؟ سوچے گا اپنی خلوتوں میں، مجھے خیال کرنا چاہیے حاجی بن کے میں ایسے کام کر رہا ہوں، حاجی بن کر ہمیں شرم آ جائے، ہم شیعہ زہرا بن کے ہمیں شرم نہ آئے، شیعہ علی بن جائیں ہمیں شرم نہ آئے، دنیا ہمیں یہ کہے دیکھو یہ علی کے پیروکار ہو کے بے نمازی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے حبدار ہو کے بد کردار ہیں۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے ایک صحابی تھے
محمد ابن مسلم بڑی عظیم جلیل القدر صحابی، یہ وہ تھے کہ جن کی تعظیم کے لیے امام اٹھ کھڑے ہوتے تھے، جن کی بیان کردہ احادیث کو آج فقہا سامنے رکھ کے حکم شرعی اخذ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ سستانی، یہ جتنے فقہا جو فتویٰ ہے، یہ محمد ابن مسلم اور دیگر اصحاب سے سنی ہوئی احادیث سے فتویٰ اخذ کرتے ہیں کہ امام کے اس فرمان میں مقصد کیا ہے، وہ حلال بتانا چاہ رہے ہیں، وہ مباح ہے یا مستحب ہے، کس بات کی جو روک رہے ہیں وہ مکروہ ہے یا حرام ہے۔ تو وہ محمد ابن مسلم اتنی جلیل القدر جو امام کی خدمت میں آئے تو امام ان کی تعظیم کرے، اور امام علیہ السلام نے تو اپنے ان جلیل القدر اصحاب کے بارے میں فرمایا لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر یہ میرے جلیل القدر اصحاب نہ ہو تو آثار نبوت مٹ جائے۔ یعنی یہ میرے وہ پاکیزہ کردار کے مالک، یہ دیانتدار اصحاب، یہ وہ ہیں کہ جن کی محنتوں، جن کی تقوی اور پرہیزگاری، جن کی دیانتداری کی وجہ سے آثار نبوت باقی ہیں، جو ہماری تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اب دیکھیں ان اصحاب کا کیا مقام ہے۔ یہی محمد ابن مسلم کوفہ میں کسی نے محبت جناب سیدہ کے جرم میں ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ کر دیا، کسی کام میں انوالو کر دیا کہ صرف جرم کیا تھا، اولاد علی سے محبت رکھتے ہیں، فاطمہ زہرا سے محبت رکھتے ہیں، یہ خود کو چونکہ ان کو کہتے تھے یہ فاطمی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ تو لہٰذا جب قاضی کے سامنے پیش ہوئے نا تو کہنے والے نے کہا کہ یہ فاطمی اور جعفری، ان کا تعارف کرایا گیا، کس اعتبار سے؟ جعفری اور فاطمی، یعنی فاطمہ زہرا کی مودت رکھتے ہیں، یعنی فاطمہ زہرا کی وکالت کرنے والے ہیں، جعفر صادق کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھ گیا، وہ قاضی سمجھ گیا یہ فاطمی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کسی اور سے نالا رہتے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کو حق جانتے ہیں۔ دنیا والے سمجھ گئے، قاضی بھی ان کا اپنا تھا۔ قاضی جب فیصلہ کرنے لگا تو یہ محمد ابن مسلم نے گریہ شروع کر دیا، رونے لگے۔ کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وجہ سے آپ کے حق میں سزا دی جا رہی ہے۔ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں، مجھے تو محبت فاطمہ میں سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے ناجائز پھنسایا جا رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری نسبت دی جا رہی ہے بنت رسول فاطمہ زہرا سے، میری نسبت دی جا رہی ہے امام جعفر صادق سے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حیران ہوا، ساتھ والا ساتھی بھی، اس کو بھی اسی میں پھنسایا جا رہا تھا جھوٹے مقدمے میں، کہ یہ رونے کی کیا بات ہے؟ گویا یہ تو فخر کی بات ہے کہ ہمیں جعفری اور فاطمی کہہ کر یاد کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ فاطمی ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کردار سے کوئی ایسا کردار کا نمونہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ جو مجھے قیامت کے دن جناب زہرا کے سامنے شرمندہ کر دے۔ خود کو فاطمی کہلاتے تھے اور کردار پاک نہیں رکھتے تھے، خود کو جعفری کہلواتے تھے اور اپنا کردار پاک نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ میسج دیا ہے جناب فاطمہ زہرا کے سچے عزاداروں نے، جناب زہرا کے سچے حبداروں نے، کہ فاطمی صرف کہلوانے پہ فخر نہ کرو بلکہ ایسے کردار کے مالک بن جاؤ، جب میدان معاشر میں جاؤ تو بنت رسول وہاں پر دے کر کہیں مرحباً بکاؤ،
خوش آمدید، تمہاری مودت پہ بھی راضی ہوں، تمہارے کردار پہ بھی راضی ہوں۔ لہذا پاکیزہ کردار ہمیں ایک صحیح راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو لہذا جناب سیدہ نے یہی فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری طاعت کو، ہمارے راستے کو ملت کے لیے ایک نظام قرار دیا ہے۔ تو گویا یعنی آپ دیکھ لیں جو لوگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ جرائم کی زندگی گزارتے ہیں۔ جناب زہرا یہی فرمانا چاہ رہی ہیں جو ہماری طاعت اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے وہ خدا کے مجرم بن جائیں گے، وہ ہمارے بھی مجرم بن جائیں گے، اور جو ہماری طاعت پر زندگی گزاریں گے وہ ہمارے فرما بردار بن کے کامیاب بن جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دوسرا بی بی نے جملہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور اللہ نے ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کے لیے امان قرار دیا ہے۔ بے شک تو اگر امت جو ہے امامت پر متفق ہو جائے تو تفرقہ سے بچ جائے۔ اب دیکھیں امام علی علیہ السلام، اس کا بہترین، مل کے صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ امام علی کی امامت کو کا جو اعلان کیا گیا امت کو تفرقے سے بچانے کے لیے، اب وصال رسول کے بعد جناب زہرا مسلمان و انصار و مہاجرین کے دروازے پہ جاتی رہیں، حتیٰ کہ تاریخ گواہ ہے جناب زہرا ایک ایک کو یہ کہتی تھی کہ غدیر میں تم بھول گئے ہو کہ نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ کہا، یعنی بہانے باز تاریخی جملہ علماء نے نقل کیا، بعض لوگوں نے بہانہ بناتے ہوئے کیا کہا، اب کیا کریں اے سیدہ، اگر علی پہلے جلدی کر لیتے تو بیعت ہو جاتی، امت علی پر جمع ہو جاتی، اب ہم کیا کریں، اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ رہا نہیں۔ تو جناب سیدہ نے ایک جواب دیا، فرمایا کہ اعلان غدیر کے بعد اب نہ تمہارا کوئی عذر قیامت کے دن قبول ہوگا، نہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری کوئی حجت اور دلیل قبول ہوگی۔ جو غدیر میں رسول نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا، اب یہ نہ کہنا یہ تمہارا بہانہ ہے کہ علی نے لوگوں سے مل کے اپنے حق کی بات نہیں کی، نہیں، نبی جب تعارف کر گئے ہیں اپنے بات کے سلسلے کی، اب علی کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیعت لیں، لوگوں کو چاہیے علی کے دروازے پہ جائیں۔ تو جب علی کو یا علی تو علی کو چھوڑا تو امت تفرقے میں آ گئی۔ اس لیے جناب زہرا انصار و مہاجرین کے دروازوں پہ امام حسن امام حسین رات کی تاریخی میں جناب سیدہ جاتی رہی محافظ امامت بن کے۔ تو لہٰذا اب امام علی علیہ السلام کی امامت کے دفاع کے لیے، ولایت کو پہنچانے کے لیے کہ جس پر امت کو تفرقے سے بچایا جا سکتا ہے، تو آپ دیکھیں جنگ صفین میں کیا ہوا، امام علی علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھایا گیا۔ جب قدم اٹھایا گیا تب امام علیہ السلام، پھر یہی سوال ہے، امام علیہ السلام، اب لوگ کہتے ہیں امام نے یہاں تلوار کیوں اٹھائی، تو امام نے پہلے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اکثر جوان یہ سوال کرتے ہیں، امام نے پہلے زمانے میں تلوار نہیں اٹھائی، اب یہاں صفین میں تلوار کیوں اٹھائی؟ وہاں پر کیوں نہیں اٹھائی؟ چونکہ وہاں پر نبی کی خلافت کے دعوے دار بن کے بیٹھے تھے، یہاں پر نبی کی خلافت کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ دنیا والے امیر المومنین کو نبی کا خلیفہ تسلیم کر چکے تھے۔
تو اس اعتبار سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے. ورنہ امام نے وہاں کیوں تلوار نہیں اٹھائی پہلے 3 حکومتوں میں؟ تو اس کا ایک مختصر جواب متوجہ کرنے کے لیے روایت، ایک ایسی مشہور روایت جو آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن اس سے میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں 2 خواتین آئیں اور ایک بچہ لے کر آئی. یا امیر المومنین یہ بچہ ہے. ایک خاتون کہتی ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتی ہے یہ میرا ہے. اب دیکھا کہ ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، تو اب امام علیہ السلام نے کچھ فیصلے نفسیاتی انداز سے بھی کیے. آپ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک تمہیں دے دیتے ہیں، ایک دوسری کو دے دیتے ہیں. لیکن جو حقیقی ماں تھی یہ نہیں، یہ ہوتی ہے بصارت. اللہ اکبر. نفسیات سے یعنی آپ نے فیصلہ کیا کہ حقیقی ماں ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ قربانی دیتی ہے. جو ماں تھی کہا کہ یا امیر المومنین بچہ اس کے پاس رہنے دیجئے، ٹکڑے نہ کیجئے، مجھے ضرورت نہیں. آپ نے فیصلہ کر دیا. حقیقی ماں یہ ہے جو چاہتی ہے کہ میں بچے کی قربانی، میں اپنی ممتا کی قربانی دے دوں، میرا بچہ قربان نہ ہو. علی نے بھی یہی کیا، تلوار نہیں اٹھائی. امت رسول منتشر نہ ہو، علی اپنے حق کو قربان کر رہے ہیں اور امت کے اتحاد کو بچا رہے ہیں. اس لیے آپ کا یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا میرے اس اقدام سے نبی کی امت مرتد نہ ہو جائے تو علی قیام کر لیتا. یعنی مولا علی علیہ السلام جو تلوار نہیں اٹھا رہے وہ کس وجہ سے؟ نبی کی امت مرتد ہو جائے گی. اور جو ابھی دنیا جہان میں جو اسلام کا کلمہ پھیل رہا ہے تو وہ اس سے اسلام کی حقانیت بلند ہوتے ہوئے دب جائے گی کہ یہ کیسے ہیں جو تو خلافت میں لڑ رہے ہیں. تو لہٰذا علی نے اس امت کے اتحاد کے لیے اپنے حق کی قربانی دے دی، جس طرح ایک ماں نے اپنی ممتا کی قربانی دے دی. تو لہٰذا اب یہاں پر مولا علی علیہ السلام نے تلوار جو اٹھائی تو یہاں پر یہ خلافت نہیں ہے سامنے، بلکہ حالات ایسے کیے گئے. لیکن یہاں پر امام علیہ السلام کے لیے اقدام کرنا ضروری تھا. کیوں؟ امت کو امام حق کی طرف لے کے آنا ہے. اگر اقدام نہیں کیا تو یہاں پر جو دوسری طرف سے آ رہا ہے وہ خلیفہ اور جانشین ہونے کا، اس کا کسی اعتبار سے امت نے اس پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ زور زبردستی انداز سے آ رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے آپ نے اقدام کیا اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ امت جڑی رہی صفین میں. لیکن جو لوگ امام حق کی معرفت کے ساتھ جڑے رہے اس وقت تک وہ امام کے ساتھ رہے. لیکن جب امام حق کے مقابلے میں وہ اپنی رائے کو اہمیت دینے لگے تو پھر وہ کیا ہوئے؟ وہ تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئے. یعنی امام حق کا مطلب یہ ہے کہ امام کے سامنے میری اور آپ کی رائے نہیں ہو، بلکہ امام حق کے حکم اور رائے کو ہم تسلیم کریں. بے شک بے شک. تو جو صفین میں آئے تھے اور وہاں پر جو خوارج کا دھڑا تقسیم ہوا تو وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ اپنی رائے پر علی کو عمل کروانا چاہتے ہیں. بھی جب مانتے علی کو امام حق ہو تو پھر علی کے عمل پر، علی کے فیصلے پر عمل کرو، نہ کہ علی کو اپنے فیصلے پر عمل کرنے پہ مجبور کرو. تو لہذا یہی تاریخ گواہ ہے. یہ عبد الرحمن ابن ملجم بے شمار لانا. یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ پہلے صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ساتھی تھا، اور پھر یہی جنگ جمل میں علی ابن ابی طالب کا ساتھی بنا. تو لہذا یہ جو ہے خوارج کے ساتھ یہ مل گیا.
اور جو صفین میں جدائی ہوئی. تو لہذا یعنی امام کی نصرت میں رہ کر، لیکن جب امام کے مد مقابل گروہ آیا جو اپنی رائے پہ عمل کروانا چاہتی تھی، تو اب ظاہری بات ہے تو پھر کیا ہے، اب امام کی امامت کو نہیں مان رہے، امام کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ تفرقے کا شکار ہو گئے. یعنی جب تک امام کے حکم کو مانتے رہے، امام کے ناصر اور امام کے ساتھ رہے، لیکن جب امام کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرنے لگے تو پھر تفرقے کا شکار ہوئے، اور ایسا شکار ہوئے کہ پھر امام کا دشمن بھی بن گئے. یہی شمر جس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کے امیر شام کے ساتھ جنگ کرتا. اب دیکھیں کہ جب تک امام حق کے ساتھ، لیکن کیا تھا، اب ان کے فیصلے پر اپنی رائے کو مقدم کر رہا ہے. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بات پوچھتے نا کہ امام حسن نے صلح کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں جنگ کر لی، یہ کیسے؟ امام حسن نے بھی صلح سے امت کو تفرقے سے بچایا، امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے امت کو تفرقے سے بچایا. وہ کیسے؟ چونکہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے سرداروں کو درہم و دینار سے خرید لیا گیا تھا، بڑے بڑے، حتیٰ کہ ابن عباس جیسے جو ہے امام کے قریب بیٹھنے والے بھی امام کو چھوڑ کر چلے گئے. بڑی بڑی شخصیات، کسی کو تلوار کے زور پہ ڈرایا، کسی کو مال اور درہم و دینار دے کے. تو جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر ادھر جا چکا ہے، تو لہٰذا ان کی سلامتی اسی میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو موت کے خوف سے بھی ادھر نہ چلے جائیں. تو لہٰذا آپ نے صلح اصل میں ہمارے علماء نے ایک لفظ استعمال کیا، ہدنہ. ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے صلح امام حسن، ہدنہ. حقیقت میں علماء محققین کہتے ہیں امام نے ہدنہ کی ہے. ہدنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہدنہ کہتے ہیں جنگ بندی کی ہے، کہ جس میں شرائط ہیں. امام نے صلح نہیں کی ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا امام حسن علیہ السلام نے، آج دنیا والے کہتے ہیں یہ اپنے امام کی نہیں مانتے، امام نے صلح کر کے دوستی کر لی اور یہ اپنے امام کی نہیں مانتے. اگر بالفرض صلح بھی کہہ لیں آپ، اس صلح کا نام دوستی مانتے ہیں، تو پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح کس سے کی تھی؟ مشرکین مکہ سے کی تھی. اگر آپ صلح کا نام دوستی کا دیتے ہیں تو پھر آپ رسول کا مشرکین کی صلح حدیبیہ کو کیا دوستی کا نام دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں رسول نے مشرکین کے ساتھ دوستی کی، ایسا اسلام اور ایسا دین آپ کو مبارک ہو. تو جب محمد مصطفیٰ کی صلح مشرکین کے ساتھ صلح دوستی نہیں ہے، تو اس کے نواسے کی صلح بھی مصلحت اسلام اور مومنیت اور مومنوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے، یہ صلح بھی دوستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کو تقویت دینا ہے، اہل ایمان کو بچانا ہے. تو لہٰذا امام علیہ السلام بھی تفرقے سے بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے صلح کی، کہ امت کے مزید گمراہ ہونے کا خدشہ تھا. امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے کیسی امت کو تفرقے سے بچایا؟ اس لیے کہ یزید اپنے نجس کردار سے اسلام کی ترجمانی کرنا چاہتا تھا. تو گویا اسلام کے دامن میں وہ اپنا نجس کردار پیش کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کے ایسے لیڈر بھی ہوتے ہیں جو شرابی ہوں، جو زانی ہوں، جو قاتل ہوں، جو فاسق و فاجر ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے سارے ناجائز اور غلط مطالبات پر، اس کی بد کرداری اور بدعملی پر، اس کی بے دینی پر پانی پھیر دیا اور خود شہادت کے درجے پہ فائز ہو کے بتا دیا، اے امت مصطفیٰ، پاکیزہ کردار اس پہ آ جاؤ، امت کی نجات اس میں ہے.
امت کو تفرقے سے بچا دیا کہ حسین نے دین خدا کی بقا کے لیے، پاکیزہ کردار کے لیے جان دی ہے. کیونکہ حسین ابن علی نے جو یزید کی بیعت نہیں کی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ رجل فاسق، شارب الخمر، وہ قاتل ہے، وہ ماؤں بہنوں کے ساتھ، ستیلی ماؤں بہنوں کے ساتھ حرام کاریاں کرنے والا ہے. تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام اس کی تمام غلط کاریوں کو اپنی اس اقدام سے غلط کرنا چاہ رہے ہیں کہ لہٰذا میں اللہ کے دین کو بچانا چاہتا ہوں. تو لہٰذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبہ فتق میں عظیم کہ اللہ نے ہماری طاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا ہے، یعنی ایک قانون اگر ہے، کوئی دستور ہے تو وہ ہم آل محمد کی پاکیزہ سیرت ہے. اور امت مصطفیٰ اگر تفرقے سے بچ سکتی ہے تو جب وہ ہماری امامت اور ولایت پر جمع ہو جائے. اس لیے تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو. وارثان قرآن فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے، یعنی ہم اول محمد کی ولایت و مودت و محبت اور پاک کردار کو تھام لو، تفرقے سے بچ جاؤ گے. لہذا جناب زہرا نے اسی چیز کا پرچار کرتے ہوئے شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے. اجرکم علی اللہ زادارو. دین کی بقا کے لیے صرف کربلا کی قربانی نہیں تھی، بلکہ کربلا سے پہلے کچھ اور بھی قربانیاں دی گئی ہیں. اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی علماء بیان کرتے ہیں، ایک بڑی جو قربانی ہے وہ بنت پیغمبر فاطمہ زہرا کی قربانی ہے، اور جو قربانی علی ابن ابی طالب پیش کر رہے ہیں. مدافع ولایت جناب زہرا اپنے بابا کے دین کی ترجمانی کے لیے راتوں کو انصار و مہاجرین کے دروازے پہ جانے والی فکر مند ہیں کہ میرے بابا کے دین کی حفاظت کا اقدام ہو جائے. لیکن یہ فاطمہ زہرا کون ہستی ہیں؟ روایت کہتی ہے جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا، 10 ماہ، علماء اہل سنت کی روایت کے مطابق تقریباً 10 ماہ دروازے بطول پر سید الانبیاء صبح کی نماز کھڑے ہو کر آپ آ کر کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گویا امت کو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں او میرے اصحاب، اے نماز پڑھنے والو یاد رکھو اس وقت تک نمازیں بھی فائدہ نہیں دیں گی جب تک در زہرا کی عظمت کا خیال نہ کرو گے. نبی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. رسول کو چاہیے، رسول نے تو اپنے عمل سے بتا دیا دروازے بطول کی عظمت کو. اب امت کو چاہیے اسی دروازے کی عظمت کو لاج رکھے. لیکن اس دروازے پہ مسلمان کیسے آئے، کیسے اجر رسالت دینے آئے؟ اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے جب مسجد نبوی سے ایک وفد آیا، در بطول پر علی کو باہر نکالو. اب دروازے پہ جب آنے والے آئے نا، کسی نے کہا کہ علی کو باہر نکالو. جناب سیدہ خود اس لیے دروازے پہ آئیں، وہ چاہتی ہیں، وہ یہی سمجھ رہی ہیں شاید بنت رسول کے دروازے پہ آنے سے مسلمان حیا کر جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے. کہنے والا کہہ رہے علی کو باہر نکالو. جناب سیدہ روک رہی ہیں، لیکن روایت کہتی ہے علامہ انصاریان کہتے ہیں زادارو جب مدینے کے چوک میں کچھ لوگ کھڑے تھے نا، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں خشک جھاڑیاں ہیں،
یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا شاید مسلمان میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم یہ در زہرا پہ اجر رسالت دینے جا رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول ہمارا سلام ہو۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ سید الانبیاء آ کر سلام کرتے ہیں۔ امت کو چاہیے تھا اس دروازے کی عظمت کی لاج رکھتے۔ روایت کہتی ہے جب یہ مسلمان دروازے بطول پہ آئے، کسی کے ہاتھ میں آگ، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں اور کسی کے ہاتھ میں تازیانہ، اور کہنے والا کہہ رہے علی کو باہر نکالو۔ روایت کہتی ہے کھجور کی لکڑیوں کا دروازہ اور بنت پیغمبر در و دیوار کے درمیان، یہ ایک ظالم نے زور سے دھکا دیا اور دروازے میں آگ کے شعلے بلند ہے، ایک لوہے کی میخ گھر میں، اور جب دروازے کو دھکا دیا گرم میخ اور بنت پیغمبر کی پسلی اور سینوں میں داخل ہوئی۔ روایت کہتی ہے اور یہ ظالم نے دھکا دیا، یہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور بنت رسول کہہ رہی یا ابدا اہکذا یفعل بحبیبت، بابا آؤ ذرا دیکھو اور آپ کی اماں زہرا کو کیا اجر رسالت دینے آئی ہے۔ اجر و کمل اللہ ازادار اور روایت کہتی ہے جلتا دروازہ بطول پر اور نبی زادی زمین پر، اور مسلمان دروازے سے گزر رہے ہیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے کیا کیا؟ علی کے گلے میں رسی ڈالی، بنت پیغمبر غش کھا کے اور کنیز کی گود میں گری۔ علامہ قزوینی نقل کرتے ہیں، ازاداروں سنا گئے، کہتے ہیں علی جب گھر سے جا رہے تھے حالت یہ تھی، اور بنت پیغمبر بے ہوش پڑی ہے، دروازہ جل رہا ہے، حسن و حسین کی صدائیں بلند ہے، زینب و کلثوم رو رہی ہے، علی چلے گئے اور زہرا کو کس نے اٹھایا؟ دنیا کا دستور ہے، اور جب کوئی غشی کے عالم میں ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کی تلیوں کو ملتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں گھر میں کون تھا؟ علی کو نہ دے۔ روایت کہتی ہے، علامہ قزوینی کہتے ہیں بی بی زہرا کنیز کی گود میں یا حسن حسین کی چیخیں بلند ہوئی، اور بنت پیغمبر اٹھی، ایک سوال کیا این علی، علی کا او میں قربان ازاداروں، اور بی بی کو چلتا دروازہ بھول گیا، وہ اپنا موصل کی شہادت بھول گئی، پسلیوں کا ٹوٹ جانا بھول گئی۔ بنت پیغمبر نے کیا کیا؟ سر پہ ردا رکھی، حسن و حسین کو ساتھ لیا، پہنچیے دے بازار میں، علی کو لے کے جا رہے تھے، یا کمر بند میں ہاتھ ڈالا، فرمایا خلو یا ابن عمی، او میرے چچا جائے علی کو چھوڑو۔ ایک ظالم دیکھ رہا تھا، اس نے حکم دیا تازیانہ مارو،
ظالم اتنا ظلم نہ کر. اور یہ وہ ہاتھ ہے اور جہاں پر مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے. روایت کہتی ہے اور جب بنت پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئی تو ہاتھ پہ وہ زخم کا نشان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.